ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ روم کی مشہور و معروف آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کی عظمت کو اور اس مقدس رشتے کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے بتایا کہ اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں اس میں سے ایک میاں بیوی کا ایک رشتہ بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھتے نہیں شادی کے بعد زندگی میں کیسی سکون آتی ہے اس رشتے کے راستے سے۔ کل تک دونوں خاندان اجنبی تھے، شوہر اور بیوی دونوں اجنبی تھے، لیکن اس رشتے کے ذریعے سے، صرف ایک لفظ میں نے قبول کیا کے ذریعے سے جو بندھن بنتا ہے، اس کے ذریعے سے دونوں کے درمیان، دونوں اجنبی ہونے کے باوجود ایسی پیار، الفت، محبت، مودت پیدا ہو جاتی ہے، اور دلوں میں ایسا سکون، چین اور قرار پیدا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی سگے بھائی بہنوں میں بھی ایسی محبت نہیں پائی جاتی۔ محترم حضرات، چلیے آج کے اس خطبے میں میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں، جو رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کی اہمیت اور اس کی عظمت کو بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرات، میاں بیوی کا یہ رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، خاندان اتنے ہی مضبوط ہوں گے، گھرانے اتنے مضبوط ہوں گے، نسلیں اتنی مضبوط ہوں گی۔ اس رشتے میں اگر دراڑ آ جائے، اس رشتے میں اگر نفرت کی دیوار کھڑی ہو جائے، خاندان برباد ہو جائیں گے، نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اور وہ گھر بار برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے محترم حضرات، ہم دیکھتے ہیں کہ آج طلاق کے واقعات گلی گلی، خلا کے واقعات گلی گلی، میاں بیوی کے اختلافات گھر گھر میں پائے جاتے ہیں۔ نتیجے میں اولاد کی تربیت ڈھنگ سے نہیں ہو رہی ہے۔ اگر میاں بیوی اس رشتے کی عظمت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھیں گے تو یہ رشتہ بہت ہی مضبوط ہوگا۔ قرآن کریم نے
اس رشتے کے بارے میں بتایا کہ زمین کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اولاد و والدین کا رشتہ بعد میں، نانا اور نواسے کا رشتہ بعد میں، دادا اور پوتے کا رشتہ بعد میں، چچا اور بھتیجے کا رشتہ بعد میں، ماموں اور بھانجے کا رشتہ بعد میں۔ سب سے پہلا رشتہ اس کائنات میں بنا وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ اسی لیے محترم حضرات، یہ رشتہ ایک جڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جڑ جتنا اچھا ہوگا وہ درخت اتنا سایہ دار ہوگا، پھلدار ہوگا، موسم کے پھل بہترین دے گا۔ لہذا میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، یہ رشتہ اس کی حیثیت جڑ کی ہے۔ جڑ جتنا مضبوط ہوگا، اس جڑ سے نکلنے والا خاندان کا وہ درخت اتنا ہی مضبوط ہوگا، اتنا ہی سایہ دار ہوگا، اتنا ہی پھلدار ہوگا، اتنا ہی ثمردار ہوگا۔ اور اگر یہ جڑ کمزور ہو جائے، وہ خاندان کمزور ہو جائے گا، وہ نسلیں کمزور ہو جائیں گی، اور خاندان کا یہ درخت بھی کمزور ہو جائے گا۔ لہذا اس رشتے کو جوڑنے سے پہلے شریعت نے سوچ سمجھ کر رشتے کو جوڑنے کی تعلیم دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے لیے سکون کا ذریعہ عورت کہا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بھیجا پیدا کرنے کے بعد۔ جنت میں کون سی نعمت کی کمی ہوتی ہے؟ جنت میں سب تھا مگر آدم کو سکون نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب ہونے کے باوجود بھی جنت میں عورت نہیں تھی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ، تاریخی روایتیں کہتی ہیں، آدم علیہ السلام کی بیوی حوا کو پیدا کیا تو کائنات کا سب سے پہلا رشتہ بنا۔ تب جا کے آدم علیہ السلام کو سکون ملا جنت میں۔ جنت میں بھی بنا عورت کے آدم علیہ السلام کو سکون نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، اس کائنات میں ایک قانون بنا دیا کہ دنیا میں بھی ایک مرد کے لیے، ایک عورت کے لیے سکون کا ذریعہ رشتہ زوجیت ہی ہے۔ لڑکا جب جوان ہو جائے، لڑکی جب جوان ہو جائے، ایک بے قراری کی کیفیت محسوس کرتے ہیں تو ان کی بے قراری اسی رشتہ زوجیت کے ذریعے سے دور ہوگی، اور سکون حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ نے رشتے کو بتایا۔ محترم حضرات، ماں اور بہنوں، میاں بیوی کے رشتے کی عظمت کو، یہ کتنا مقدس رشتہ ہے، پاکیزہ رشتہ ہے، اس کو جاننے کے لیے سورہ بقرہ کی ایک آیت میں پڑھتا ہوں۔ اس کے کتنے اچھے معنی آپ غور کیجئے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے جو لباس کہا گیا، اس کے کئی معنی نکلتے ہیں، اس کے کئی مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، اس کا پہلا مطلب یہ ہے، لباس انسان جو ملے وہ پہن لیتا ہے کیا؟ نہیں پہنتا نا۔ انسان پہلے لباس کو سلیکٹ کرتا ہے، گھر میں ہو یا مارکیٹ میں ہو، لباس کو چنتا ہے جو اس کے سائز کے اعتبار سے اسے فٹ ہو جائے، ایسا ہی لباس انسان پہنتا ہے۔ جو ملے وہ نہیں پہنتا انسان لباس کو پہلے تلاش کرتا ہے اور چنتا ہے اور سلیکٹ کرتا ہے۔ ویسے ہی انسان اپنے جوڑے کو سلیکٹ کرے، لڑکی اپنے شوہر کو تلاش کرے کہ دیندار ہے کہ نہیں، اور لڑکا اپنے جوڑے کو تلاش کرے کہ بہترین دیندار باحیا بااخلاق خاتون ہے کہ نہیں۔ کیونکہ ہر لڑکا ہر لڑکی کے لیے سیٹ نہیں ہوتا، فٹ نہیں ہوتا، اور ہر لڑکی ہر لڑکے کے لیے فٹ نہیں ہوتی۔ ہر لڑکا ہر لڑکی کے لیے لائق نہیں، اور ہر لڑکی ہر لڑکے کے لیے لائق نہیں۔ ظالم ہے وہ ماں باپ جو ایک دیندار با اخلاق لڑکے کو ایک بد زبان اور بے حیا عورت سے رشتہ کر دیتے ہیں۔ ظالم ہے وہ ماں باپ ایک با حیا شرمیلی با اخلاق دیندار لڑکی سے ایک ظالم اور شرابی کو دے کر رشتہ کر دیتے ہیں۔ لہذا اس رشتے کو سلیکٹ کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ جو ملے اس سے جوڑ دے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، عام طور پر 4 چیزوں کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، مالداری کو دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، اونچے اونچے خاندانوں کو دیکھا جاتا ہے، اور دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جو دیکھنا ہے دیکھ لو، لیکن دینداری کو کبھی نہیں بھولنا، دینداری کو فراموش نہیں کرنا۔ اگر تمہارے رشتے سلیکٹ کرنے کا یہ معیار ہے، رشتے جوڑنے کا یہ انداز ہے کہ نہ دین کو دیکھتے ہو، نہ اخلاق کو دیکھتے ہو، نہ سیرت کو دیکھتے ہو، صرف صورت کو دیکھ کر شادی کرتے ہو، جس پہ دل آ گیا اس کو انتخاب کرتے ہو، اگر رشتے جوڑنے کا یہی انداز ہے تو سن لو وقتی لذتیں ختم ہو جائیں گی، آگے چل کر بہت پچھتاؤ گے، آگے چل کر بہت پچھتاؤ گے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، جیسے لباس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں ویسے ہی جوڑے کو چننا چاہیے۔ دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کا لباس کا مطلب، لباس کیا کرتا ہے؟ انسان کو ڈھانپ دیتا ہے، انسان کو لباس ڈھانپتا ہے۔ اس میں باریک اشارہ ہے کہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کی طرف، کہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات بھی پردے میں ہوتے ہیں۔ اس آیت کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اس میں میاں بیوی کی محبت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ کیسے؟ انسان کے جسم سے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے، ویسے ہی شوہر کے دل میں سب سے زیادہ قریب محبت اس کی بیوی سے ہوتی ہے، اور بیوی کے دل میں سب سے زیادہ محبت شوہر سے ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے محترم حضرات، لباس کہا گیا میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس۔ اس کا ایک اور مطلب یہ ہے، لباس کیا کرتا ہے؟ انسان لباس پہن لے تو اس کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے، لباس رونق ہے، لباس زینت ہے۔ عورت کی زندگی میں زندگی کب آئے گی؟ جب اچھا شوہر ملے۔ مرد کی زندگی میں زندگی کب آئے گی؟ جب اچھی خاتون ملے۔ عورت کی زندگی میں رونق کب آئے گی؟ جب وفادار اور ہمدرد شوہر ملے۔ اور مرد کی زندگی میں رونق اور زینت کب آئے گی؟ جب فرما بردار خاتون سے مل جائے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کہہ کر بتایا، جیسے لباس پہننے سے انسان خوبصورت بن جاتا ہے، اس کی زندگی میں زینت اور رونق آ جاتی ہے، ویسے ہی میاں بیوی اس کے طبیعت کے لحاظ سے شوہر مل جائے اور اس کے مزاج کے مطابق اس کی بیوی مل جائے تو اس کی زندگی میں رونق اور خوشیاں آ جاتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کو جو لباس کہا ایک دوسرے کے لیے، اس تشبیہ میں ایک لطیف اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ لباس کیا کرتا ہے؟ جسم کے دھبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر عیب ہوں گے، زخم ہوں گے، کچھ دھبے ہوں گے، کچھ داغ ہوں گے، لباس پہنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سارے دھبے، سارے عیوب پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو اشارہ ہے اچھی بیوی وہ ہے شوہر کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، اور اچھا شوہر وہ ہے شوہر کے عیبوں پہ، بیوی کے عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ بیوی شوہر کے عیبوں پہ پردہ ڈال کے چلے اور شوہر بیوی کی عیبوں پہ پردہ ڈال کے چلے، تبھی چل کر اچھی زندگی بن سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے جو لباس کہا، جیسے لباس جسم کے دھبوں کو چھپا دیتا ہے، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے عیبوں کو اور دھبوں کو چھپا کے چلنا چاہیے۔ محترم حضرات، دونوں کو میاں بیوی کو جو لباس کہا گیا، اس کا ایک اور مطلب یہ ہے، میاں بیوی جیسے لباس ہم کو راز میں رکھتا ہے، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے راز بن جاتے ہیں۔ شوہر بیوی کا رازدار ہو، بیوی شوہر کے لیے رازدار ہو۔ غلط ہے کہ میں اپنی بیوی کی ساری باتوں کو جا کر اپنے ماں باپ کو سناؤں اور راز کی باتوں کو راز نہ رکھوں۔
اور غلط ہے کہ کوئی بیوی اپنی شوہر کی ساری باتوں کو جا کر اپنے فرینڈ سرکل میں بتا دے، اپنے دوست احباب میں بتا دے، اپنے بھائی بہنوں کو، ماں باپ کو جا کر بتا دے۔ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں چھپانے کی ہوتی ہیں۔ راز کی باتوں کو راز میں رکھنا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رازداری کتنی بڑی صفت ہے؟ کتنی بڑی صفت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیوی حفصہ کو طلاق دے دیا، صرف اس وجہ سے کہ پیارے نبی نے ان کو ایک بات بتائی تھی اور بتایا تھا کہ اس بات کو راز میں رکھنا، لیکن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس راز کو فاش کر دیا اور اماں عائشہ کو بتا دیا، اگل دیا۔ پیارے نبی ناراض ہو گئے، حضرت حفصہ جو عمر کی بیٹی تھی طلاق دے دیے۔ خیر ہوا، وہ تو اچھا ہوا، آسمان سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل پیارے نبی کے پاس آئے اور حفصہ کی دینداری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، حفصہ بھی انسان ہے، اس سے بھول ہو گئی ہے، راجع حفصہ، آپ حفصہ سے رجوع کر لیجئے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ حفصہ سے رجوع کیجئے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ وَقَوَّامَةٌ، اس لیے کہ حفصہ اگرچہ کہ اس سے بھول ہوئی ہے، بڑی نمازی خاتون ہے، بڑی روزدار خاتون ہے۔ فَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، اللہ کے رسول جنت میں بھی یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے، رجوع کر لیجئے۔ تو معلوم یہ ہوا رازداری بہت اونچی صفت ہے، ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں چھپانے کی ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کی راز کی باتوں کو باہر اپنے دوستوں میں جا کر شیئر کرنا، بتانا، یہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی غلطی ہے جو ہم میں سے بعض لوگوں سے ہوتی رہتی ہے۔ محترم حضرات، دیکھیے میاں بیوی کا جو مقدس رشتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول بتائے، پیارے نبی نے کچھ اصول بتائے۔ یہ رشتہ اگر ان اصولوں پہ چلے تو یہ رشتہ استوار ہوتا ہے، چلتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ اگر اصول ختم ہو جائے، اگر یہ رشتہ اصولوں کی پابندی نہ کرے تو اس رشتے میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، زندگیاں ناکام ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے اس سلسلے میں اصول کی اگر بات کریں، سب سے پہلی بات، اللہ نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے۔ قرآن میں فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، اس لیے کہ مرد کماتا ہے اور عورت پہ خرچتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں عورتوں کو یہ مان کر چلنا چاہیے کہ مرد میرا حاکم ہے اور میں اس کے ماتحت ہوں۔ اگر کوئی عورت اس اصول کو قبول نہ کرے اور اپنے اشاروں پر مرد کو چلانے کی کوشش کرے، مرد پر حکومت کرنے کی کوشش کرے، یہ عورت اصول کو توڑ رہی ہے۔ اللہ نے جو اصول بنایا، مرد کو حاکم بنایا، اس کی حکومت کو تسلیم کر کے عورتوں کو چلنا چاہیے، حکومت کو قبول کرنا چاہیے۔ لہذا بیوی کے لیے ضروری ہے کہ مان کر چلے کہ میں اس کے ماتحت ہوں۔ اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصولوں کو بنایا ہے۔ اور دیکھیے کہ حاکم کا مطلب یہ بھی نہیں، مردوں کو بھی اللہ نے نصیحت کیا۔ حاکم کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کو کچلنا، مسلنا، رگڑنا، ان کے جذبات کا خون کرنا، ان پہ ظلم کرنا۔ ظالم ہے شوہر اگر ایسا کرتا ہے، ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ دیکھیے ایک بڑا آدمی اپنے چھوٹوں کی کمزوریوں کو سنبھال کے چلتا ہے، چھوٹوں کی کمزوریوں کو برداشت کر کے چلتا ہے، ویسے ہی شوہر کو اپنی بیوی کی کمزوریوں کو، اس کی نادانیوں کو برداشت کرنے کی تعلیم دی گئی اور برداشت کر کے چلنے کی تعلیم دی گئی۔ اور دوسری بات، جب مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کی کمزوریوں کو برداشت کر کے چلے، عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرما برداری یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ مرد کی اطاعت، مرد کی فرما برداری عورت کی یہ ذمہ داری ہے۔ عورت مرد کی بات سنے، اس کی اطاعت کرے، اس کو راضی کرے، اس کو خوش رکھنا یہ اللہ کو خوش رکھنا ہے، اور مرد کو ناراض کرنا یہ اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ یاد رکھیے کوئی عورت مرد کی فرما برداری کرتی ہے تو عورت کے لیے یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأۃ خمسها وصامت شہرها واطاعت زوجها وحفظت فرجها، 4 کام اگر کوئی عورت کر لے، رمضان کے روزے رکھے، 5 وقتہ نماز ادا کر لے، شوہر کی فرما برداری کر لے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے، قیل لها، ایسی خاتون سے روز قیامت کہا جائے گا ادخلی من ای ابواب الجنت شئتی، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس سے چاہتی ہے داخل ہو جا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، جو اعزاز حضرت ابو بکر صدیق کو دیا گیا وہی اعزاز اس عورت کو دیا جا رہا ہے جس کے اندر 4 صفات ہوں۔ اس میں سے ایک اعلیٰ صفت کیا ہے؟ وہ مرد کی فرما بردار۔ عورت مرد کو ناراض کر کے نماز بھی پڑھ لے، اس کی نماز اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جائے گی۔ تو لہٰذا عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے مردوں کی فرما برداری کرے۔ حقوق کی اگر بات کرے، میاں بیوی کے حقوق کی یہ لمبی فہرست ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میری بیوی کے مجھ پر کیا حقوق ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا تطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا اکتسیت، جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ۔ جو کھاؤ، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے روزانہ ہوٹلوں کا چکر کاٹتے رہتی ہیں اور ان کی میاں بیوی گھروں میں جو ہے روکھا سوکھا کھا کے زندگی گزار دیتے ہیں، اچھی بات نہیں۔ ہاں الحمدللہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بھی باہر کھاتے ہیں اچھا وہ لا کے بیوی کو بھی کھلاتے ہیں۔ کچھ مرد ہوتے ہیں کہ فنکشنوں میں خوشیوں میں اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں اور بیوی ہمیشہ پرانی لباس پہنتی ہے، بچے پرانے پہنتے ہیں، اچھی بات نہیں۔ پیارے نبی نے نصیحت کیا صحابی کو، جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنتے ہو وہ پہناؤ۔ اور جس میاں بیوی میں حضرات معاف کرنے کی عادت ہو ان کی زندگی جنت نظیر بن جاتی ہے۔ دنیا ہی میں جنت کا وہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں اگر معاف کرنے کی صفت ہو، اور معاف کرنے سے بھی پہلے نظر انداز کرنے کی صفت پیدا کرو۔ نظر انداز کسے کہتے ہیں؟ ہر انسان گنہگار ہے، شوہر ہو یا بیوی ہو، آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو، ایک دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے اگر سر جھکا کے گزر جائے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں دیکھ کر بھی یوں گزرنا پڑے گا گویا کہ آپ نے دیکھا نہیں، سن کر بھی یوں گزرنا پڑے گا گویا کہ آپ نے سنا ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں نظر انداز کرنا، عربی میں اس کو تغافل کہتے ہیں۔ یہ صفت جس کے اندر ہو وہ زندگی پرسکون ماحول میں گزرے گی۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑنا، ہر بات پہ رکنا، ٹوکنا، سزا دینا، گرفت کرنا، ایسا ماحول جس گھر میں ہو وہ زندگی عذاب بن جاتی ہے، زندگی بد مزہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا معاف کرنے کی صفت پیدا کرو، معاف کرنے کی عادت اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ اکبر۔ معاف کرنے کی جب بات آئے تو ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، کہا اللہ کے رسول میرا ایک غلام ہے، ایک دن میں اسے کتنی غلطیوں کو معاف کروں؟ وہ غلطیاں کرتا ہے، گھر میں کام کرنے والے نوکر چاکر ہوتے ہیں نا، غلطیاں کرتے ہیں، ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ پیارے نبی نے فرمایا ایک دن میں 70 مرتبہ تو معاف کرنا پڑے گا۔ ذرا اپنے ضمیر سے پوچھو، ذرا اپنے دل سے پوچھو، پوری زندگی میں آپ اپنی بیوی کو 70 مرتبہ معاف کیے کیا؟ اللہ اکبر۔ ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرنے کی تعلیم دی گئی غلام کو، اور بیوی کا مرتبہ تو غلام سے بہت اونچا ہے۔ محترم حضرات، لہٰذا ہمیں ان تعلیمات کو مد نظر رکھنا چاہیے جو تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے جائز ارمانوں کو پورا کرنا، بیوی کی کچھ جائز ارمانیں، ہر ارمان کو کچلنے کی دعوت نہیں دیتی شریعت ہماری۔ کچھ ارمان ہیں جو جائز ہوتے ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث میں بار بار سناتا ہوں، اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کچھ حبشی لوگ مسجد نبوی میں اپنی بہادری کے کچھ کرتب دکھا رہے تھے، وہ ایک کھیل تھا اس زمانے کا۔ اماں عائشہ نے کہا اللہ کے نبی میری بھی خواہش ہے کہ وہ کھیل دیکھوں۔
اللہ کے نبی مجھے ساتھ لے کر جاتے ہیں، میں اللہ کے نبی کی پیٹھ کے آؤٹ سے اس کھیل کو دیکھا کرتی تھی۔ اس حدیث کو بیان کر کے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ شوہروں سے مخاطب ہو کر کہتی تھی فقدروا قدر الجاریۃ الحدیثۃ السن الحریصۃ علی اللہو، اے شوہروں یہ اللہ کے رسول ہیں جو میرے جائز ارمانوں کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں، لہٰذا تمہاری بھی کچھ جوان بیویاں ہوں گی، ان کی بھی کچھ جائز خواہشات ہوں گی، ان خواہشات کی تم بھی تکمیل کرو۔ ہر خواہش کچلنے کی نہیں ہوتی، کچھ خواہشات جائز حدود میں ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنے کی تعلیم دی گئی۔ ارے اور تو اور اللہ کے نبی کتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ کے نبی معمولی شخصیت ہے، اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے باوجود اپنی جوان بیویوں کے ساتھ آپ کا معاملہ دیکھیے، اللہ اکبر۔ گھروں میں خوشی کا ماحول ہونا چاہیے، کھیل کود کا ماحول ہونا چاہیے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میری شادی ہوئی تھی، میں جوان تھی، ہلکی پھلکی تھی، اللہ کے نبی اور میں دونوں مل کے رننگ ریس کیے، دوڑ کا مقابلہ۔ اس مرتبہ میں فرسٹ آ گئی، اللہ کے نبی سیکنڈ ہو گئے۔ پھر ایک مدت کے بعد آخری ایام میں پھر ایک مرتبہ ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کیے، رننگ ریس کیے۔ اس مرتبہ میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے، میں سیکنڈ ہو گئی۔ پیارے نبی نے حضرت عائشہ سے مذاق کرتے ہوئے فرمایا یا عائشہ تلکا بتلکا، پہلی بار کا یہ مقابلے کا بدلہ ہے، پہلی بار تم فرسٹ آ گئی نا، اب میں فرسٹ آیا۔ تل کا بتل کا کہا، پہلی بار کی سبقت کا یہ بدلہ ہے، اللہ کے نبی نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ تو گھروں کے اندر بیویوں کے ساتھ خوشی کا ماحول ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ سیریس ہوتے ہیں، ہمیشہ منہ بنائے بیٹھے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ گھر میں کوئی بڑے منسٹر صاحب آ رہے ہیں، بچے ادھر دبک گئے، بیوی ادھر دبک گئی۔ ایسا ماحول نہیں ہونا۔ آپ باہر سردار ہو سکتے ہیں، تاجدار ہو سکتے ہیں، لیکن گھر میں آپ فرد واحد ہیں، سب کے ساتھ گھل مل کے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہی اسوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو ملتا ہے۔ محترم حضرات، زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جھگڑوں کا آنا، اختلافات کا آنا، یہ پارٹ آف لائف ہے، یہ کامن سی بات ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے گھرانے میں بھی ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی عائشہ سے فرماتے ہیں اے عائشہ تم مجھ سے کب ناراض ہوتی ہو اور کب خوش رہتی ہو، میں اچھی طرح پہچان لیتا ہوں۔ عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کیسے پہچانتے آپ؟ کہا کہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور کسی معاملے میں قسم کھانا ہوتا ہے تو کہتی ہے وہ ربی محمد، محمد کے رب کی قسم۔ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کسی معاملے میں قسم کھانا ہوتا ہے تو کہتی ہو کہ وہ ربی ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ میں پہچان لیتا ہوں کہ تم ذرا ناراض چل رہی ہو، میرا نام نہیں لی، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیے قسم کھاتے وقت۔ تو محترم حضرات، یہ زندگی میں اس رشتے کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، بہت عظمت والا مقدس رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، اس کو سنبھال کر چلنا چاہیے۔ شریعت نے اس کو سنبھالنے کے لیے کہاں تک اجازت رکھی ہے معلوم؟ جھوٹ کتنی بڑی بلا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ کے بارے میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کے باوجود ہماری شریعت نے جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف آ جائے تو جوڑنے کے لیے، اس رشتے کو سنبھالنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے کی اجازت ہے، تھوڑا بہت جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ التاریخ الکبیر میں اس واقعے کو ذکر کیا، صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی نے اپنی بیگم سے پوچھا کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اللہ کا واسطہ سچ سچ بتاؤ، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ بیوی نے کہا نہیں میں آپ سے محبت نہیں کرتی ہوں، دل سے محبت نہیں کرتی ہوں۔ وہ آدمی حضرت عمر کے پاس گیا، شکایت کیا میری بیوی کہتی کہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ حضرت عمر نے بیگم کو بلا بھیجا، بیگم آئی، اس کی بیوی آئی اور کہا کیا تم نے ایسا کہا تھا؟ کہا کہ ہاں، کیا کروں اللہ کے نبی، میرے شوہر نے جھوٹ کا سہارا لینے کے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا، کیونکہ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، تو میں نے بتا دیا، جو دل میں تھا بتا دیا۔ حضرت عمر نے کہا تب بھی تم کو جھوٹ کا سہارا لینا تھا اس رشتے کو نبھانے کے لیے، دل میں اگرچہ کہ محبت نہ ہو، جھوٹ کہہ دینا تھا کہ محبت ہے اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ اگر محبت کے ذریعے سے رشتہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، دوسری بنیادوں کے ذریعے ہی صحیح اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو لہٰذا اس رشتے کو نبھانے کی تعلیم دی گئی۔ اور محترم حضرات، اس رشتے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک انتقال ہو جائے تو شریعت اجازت دیتی ہے شوہر کو بیوی کو غسل دے سکتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے بیوی کو شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ میاں بیوی میں سے اگر کوئی انتقال ہو جائے، ایک باپ اپنی جوان بیٹی کو غسل نہیں دے سکتا، ایک ماں اپنے جوان بیٹے کو غسل نہیں دے سکتی، لیکن ہماری شریعت کی تعلیمات میں کہاں تک وسعت ہے، کہاں تک اجازت ہے۔ آپ دیکھیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو وفات کے بعد غسل دے سکتے ہیں۔ ظالم ہے ہمارا معاشرہ، ظالم ہے ہمارا سماج، جو کہتا ہے بیوی کے انتقال ہوتے ہی رشتہ ختم ہو جاتا ہے، دیکھنے کی اجازت نہیں، چھونے کی اجازت نہیں، غسل دینا تو دور کی بات۔ حالانکہ ہماری شریعت کہتی ہے کہ غسل دے سکتے ہو آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر صدیق کا جب انتقال ہوا تو ان کی بیوی اسماء بنت امیس نے ان کو غسل دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کی بیٹی ہیں، حضرت علی ان کے شوہر ہیں، انہوں نے وصیت کی میری وفات کے بعد تم مجھے غسل دینا۔ حضرت فاطمہ کو حضرت علی غسل دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عائشہ سے فرمایا، عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے وفات پا گئی میں تم کو غسل دوں گا، لیکن اللہ کے نبی انتقال پہلے ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی کو غسل دیا گیا اور تدفین کر دیا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسرت کرتے ہوئے کہتی تھی کاش ہم ازواج مطہرات پیارے نبی کی بیویاں پیارے نبی کو غسل دی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہم غم میں مشغول تھی پیارے نبی کی وفات پر، غسل نہیں دے سکی، افسوس کے ساتھ اس غم کا اظہار کیا کرتی تھی۔ محترم حضرات، جنت تک چلنے والا یہ رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، کوئی معمولی رشتہ نہیں، جنت تک چلنے والا رشتہ ہے اگر ایمان دونوں کے اندر ہو۔ تو لہٰذا اس رشتے کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میاں بیوی کے درمیان شیطانی دھوکے سے، وسوسوں سے، اس کی مکاریوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، محبت کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔